تو اس وقت برین سٹارمنگ سیشن ہو رہا تھا بلاول صاحب کی قیادت میں، وہ وہاں پہ بیٹھے تھے۔ بالکل بالکل۔ تو یہ بتائیے محسن داوڑ صاحب کا کیا انہوں نے کس معاملے کے اوپر ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں، ظاہری بات ہے غیر مصدقہ ہیں، کہ الیکشن میں جو رول ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، دھاندلی کے جو مسائل ہیں، اور یہ سنا کہ اس کے اوپر ایک مکالمہ ہوا، آپ کی کیا معلومات ہیں سلیم صاحب؟ وہ میرے خیال میں ان کی گفتگو جو محسن داوڑ صاحب اور پی ٹی ایم کا جو مجموعی بیانیہ ہے، اور جس میں زیادہ فوکس پھر ٹرائبل ایریاز کو حاصل ہوتا ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، تو ان کی گفتگو اس کے گرد گھومتی رہی، اور جواب میں پھر جو ان کو جواب بڑا تفصیلی دیا گیا، تو وہ وہی ہے کہ اسٹیٹ کا یا اسٹیبلشمنٹ کا پھر پی ٹی ایم کے بارے میں جو بیانیہ ہے وہ اس کا احاطہ کر رہی تھی۔ جی، اس کا احاطہ، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکالمہ آخر اس کی نوبت کی آپ پی ٹی ایم کے اوپر بھی کافی کچھ لکھتے رہے ہیں، آپ اس کے تمام جو عوامل ہیں، محرکات ہیں، لیڈرز ہیں، ان سے بھی واقف ہیں، تو کیا یہ اتنی تاخیر سے یہ مکالمہ جو ہے یہ جاری نہیں رہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ ایک پولرائزیشن کا ماحول بن جائے، جیسے کہ ابھی علی وزیر کا بھی معاملہ ہے، پہلے بھی جو میٹنگ ہوئی تھی جرنلسٹ کی، اس میں بھی یہ مبینہ طور پہ یہ معاملہ اٹھا، تو کیا یہ اچھا ہو کہ یہ ڈائیلاگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی ایم کے لوگوں کے درمیان ایک مستقل ایک فیچر بن جائے، تاکہ یہ اس طرح کی غلط نہیں میرے فہمیاں، الزام رضا تراشیاں؟ بھائی رضا بھائی ایسا نہیں ہے، یہ پہلی مرتبہ ان کا جو ہے پارلیمنٹیرین کے سامنے اتنے بڑے فورم پہ یہ مکالمہ ہوا، لیکن میرے خیال میں پی ٹی ایم کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ مکالمہ مستقل طور پر جاری ہے کافی عرصے سے، اور بڑی ملاقاتیں ان کی ہو گئی ہیں مختلف اوقات میں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور اگر خود محسن داوڑ یا منظور پشتین کی اگر نہیں بھی ہوتی براہ راست مکالمہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے اسی اسپیکر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اور اس کمیٹی میں وہ لوگ آئے بھی تھے، اور اس کی دو نشستیں ہوئی بھی تھی، تو وہ تھرو گورنمنٹ ہو رہا تھا، تو یا تھرو اسپیکر اینڈ پرویز خٹک وغیرہ ہو رہا تھا۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب محسن داوڑ اور منظور پشتون جیل میں تھے، تو اس وقت ان سے ملاقاتوں پہ پابندی تھی، لیکن اس وقت اباسیاب خٹک صاحب اور بشرا گور صاحبہ کو ایکسس دیا گیا تھا ان سے ملنے کی، تو میرے خیال میں افراسیاب خٹک صاحب اور ان کے جو باقی گروپ کے لوگ ہیں، ان کے ذریعے یہ مکالمہ اکثر اوقات جاری رہتا ہے، تو یہ پہلی بار نہیں ہے، یعنی وہ براہ راست بھی وہ مکالمہ ہو چکا ہے، لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس کو ایک مستقل انداز میں کرنا چاہیے اور کسی حل تک ان کو پہنچنا چاہیے۔ جی صافی صاحب، کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ اب وقت نہیں بچا، تو آپ کی جو ایک معلومات ہے افغانستان اور جو وہاں پر جو کچھ کھچڑی پک رہی ہے اور اس کے جو ہم پر اثرات ہونے ہیں، اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج باگرام خالی ہو گیا، امریکی فوجی وہاں سے چلے گئے، اور وہ کچھ فوجی رکھیں گے 1500 کے قریب جو ہے وہ امریکی سفارت خانے کے دفاع کے لیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ امریکی فوجوں کے اگلے 2-4 روز میں اگر مکمل انخلا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہاں پر کیا صورتحال بننے جا رہی ہے؟ کیا طالبان اس پوزیشن میں ہیں عسکری اعتبار سے کہ ماضی کی طرح سے پورے افغانستان پہ قبضہ کر سکیں 3 مہینے میں، 6 مہینے کے اندر، اور اس کو برقرار بھی رکھ سکیں؟ سنانگی صاحب، ایک تو یہ کہ یہاں پہ یہ تاثر ہے کہ جیسے وہاں پہ کوئی بہت بڑی فوج امریکہ نے رکھی ہوئی تھی، کئی ماہ پہلے سے وہاں پہ صرف 2500، مثلا جس دن جو بائیڈن یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم ستمبر میں اپنے انخلا کو مکمل کریں گے، تو اس وقت افغانستان میں امریکی فوجیوں کی ٹوٹل تعداد وہ 2500 تھی، اور نیٹو کے چند ہزار تھی، اس سے زیادہ تھی، اب تو نیٹو والے بھی نکل گئے ہیں۔ اچھا، اب اگر 2500 میں 650 انہوں نے اس کے لیے رکھنا ہے، تو یہ انخلا
اتنا بڑا یعنی اس کا معاملہ نہیں تھا۔ پھر یہ کہ پچھلے تو پورے سال سے، سوا سال سے امریکی فوج نہیں لڑ رہی تھی۔ پچھلے سوا سال میں طالبان نے ایک گولی امریکہ کے خلاف نہیں چلائی ہے اور امریکیوں نے طالبان کے خلاف نہیں چلائی ہے۔ اس پورے عرصے میں بھی جنگ ہو رہی تھی افغان سیکیورٹی فورسز کی اور طالبان کی۔ اچھا پھر یہ ہے کہ ہاں البتہ اب یہ ہے کہ جب وہ انخلاء کا وقت قریب آ گیا اور وہ انخلاء یا مکمل ہو رہا ہے، تو پہلے تو ڈیڈ لائن وہ مئی کا تھا، تو اس کی وجہ سے یقیناً کہ افغان حکومت بھی بہت زیادہ ڈیمورلائز ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ طالبان کا مورال بہت بوسٹ ہو گیا ہے، اور اسی لیے یہ جگہ جگہ ہمیں ڈیزرشن کے کیسز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، اور افغان حکومت کی صفوں میں بھی ایک بے یقینی اور کلبلی کی کیفیت ہے۔ جو قبضے کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے طالبان کی اس وقت جو پوزیشن بن گئی ہے اور افغان حکومت کو جس طرح کمزور کر دیا اور جس طرح بے سہارا چھوڑ دیا امریکیوں نے، کیونکہ وہ خود افغان سول سوسائٹی کے لیے بھی اور افغان حکومت کے لیے بھی امریکیوں کا اس طریقے سے نکلنا وہ شاکنگ ہے بالکل۔ اور پھر ابھی بھی اس روز جب گئے تو زبانی طور پر تو کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی امداد جاری رکھیں گے، لیکن اشرف غنی صاحب اور عبداللہ وغیرہ جو وہاں پہ گئے تھے تو انہوں نے بالکل یعنی انتہائی بے رخی والا رویہ کیا ہے جو بائیڈن نے، کہ بس آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ تو ان حالات میں میرے خیال میں طالبان کے اس کا امکان تو ہے کہ طالبان افغانستان یا ایٹ لیسٹ کابل کو قبضہ کر سکیں۔ تو قبضہ کرنا تو ان کے لیے ممکن ہے، لیکن اگر وہ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہو جاتا تو چلانا طالبان کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ابھی دیکھیں کہ جب تک امریکی افواج یہاں پہ تھی تو چین ہو، روس ہو، ایران ہو یا شاید پاکستان اور بہت سارے اور ممالک بھی دنیا کے، ان کی ہمدردیاں طالبان کے ساتھ تھیں، کیونکہ امریکہ کے ارادے سب کو پہ واضح تھے۔ اس لیے لیکن جب امریکہ وہاں سے نکل گیا تو پھر ان میں سے کوئی بھی ملک اس پہ خوش نہیں ہوگا کہ سابقہ طرز پہ بندوق کے زور پہ طالبان کی ایک حکومت ان کے پڑوس میں قائم ہو۔ پھر یہ کہ افغانستان کو چلانے کے لیے ہر سال 6 سے لے کر 10-12 بلین ڈالر چاہیے ہوتے ہیں، اب ان کے انٹرنل ریسورسز تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اقتصادی لحاظ سے پھر افغانستان کیسے سروائیو کرے گا، کیونکہ ان کے امارت اسلامی کو تو اب ماسکو میں امریکہ، پاکستان، چین، روس سب نے یک زبان کہہ دیا کہ امارت اسلامی ہمیں قبول نہیں ہوگا۔ تو میں مختصر یہ کہہ سکتا ہوں کہ قبضہ کرنا مشکل ہے، آسان ہے شاید ان کے لیے، لیکن چلانا پھر ان کے لیے مشکل ہوگا اگر وہ اپنے اسی رویے پہ اصرار جاری رکھیں۔ اچھا بالکل مجھے بالکل مجھے مجھے یہ بتائیں صافی صاحب کہ کل جو ملاقات ہوئی ہے یہاں پہ، اس میں جو مجھے معلومات ملی ہے کہ پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے اور اس پہ حزب اختلاف اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ یہ سبھی اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ فوجی طریقے سے کابل پر طالبان کی حکومت اگر قائم ہوگی تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، لڑائی نہیں لڑیں گے لیکن تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو اس کے کوئی امکانات ہیں کہ جو امریکہ جو ہوائی طریقے سے وہاں پر کوئی حملے کرنے کی، القاعدہ وغیرہ، اس کا پھر کیا نتیجہ نکلے گا اگر ایسی بات ہوئی؟ مجھے نہیں لگتا، میرے خیال میں اس وقت افغانستان جس صورتحال سے دوچار ہے تو اس کا اگر تنہا رسپانسبل ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں تو وہ بھی امریکہ ہے، اور میرے خیال میں اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ کچھ اور لوگوں کے لیے تو ان ایکسپیکٹڈ اور حیران کن خود افغانوں کے لیے اور افغان حکومت کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ امریکی دانستہ معاملے کو یہاں تک پہنچانا چاہ رہے تھے۔ تو جب وہ خود یہ کام کر رہے تھے تو آگے اگر پچھلے پورے سال کے دوران مثلا انہوں نے دیکھے جب معاہدہ وہ کر رہے تھے قطر میں، تو انہوں نے جب ڈائریکٹ مذاکرات شروع کیے تو اس سے اشرف غنی کی حکومت کی پوزیشن کمپرومائز ہو گئی،
اور امریکی اتنے ناسمجھ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کرزئی صاحب کے دور میں امریکیوں نے یہ کرنا چاہا تو کرزئی صاحب نے اس پہ سٹانس لیا، انہوں نے قطر سے بھی اپنے سفیر کو واپس بلایا، انہوں نے امریکیوں کو بھی نہ کر دی۔ ایک تو میرے خیال میں اشرف غنی نے صاحب سے بھی یہ کمزوری ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، اس وقت ان کو بھی پھر کرزئی کی طرح کا سٹانس لینا چاہیے تھا۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو جب ان کا معاملہ میچور ہو رہا تھا تو پھر امریکیوں کو چاہیے تھا کہ ساتھ انٹرا افغان، اگر ہم جیسے طالب علم اس وقت یہ بار بار کہہ رہے تھے، لکھ رہے تھے، بول رہے تھے کہ امریکہ اور طالبان کی ڈیل مشکل نہیں ہے، انٹرا افغان مفاہمت مشکل ہے، اور پہلے مرحلے میں وہ ہونا چاہیے، کیونکہ ماضی کا ایک ہمارے سامنے جنیوا معاہدے کی صورت میں ایک مثال تھی کہ جب بڑی طاقتوں نے اور پاکستان نے ایک ڈیل کر لی لیکن نجیب حکومت کی اور مجاہدین کی ڈیل نہیں ہوئی تو اس کے نتیجے میں افغانستان تباہی کی طرف چلا گیا۔ اور جب امریکی قیادت وقتاً فوقتاً یہ کہتی تھی کہ ہم 90 کو نہیں دہرائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ رہے تھے۔ تو ایک تو انہوں نے ان کی پوزیشن کو بڑا کمپرومائز کر دیا۔ پھر جب اب طالبان سے ان کا معاہدہ ہو گیا تو انہوں نے طالبان سے افغانوں کے لیے جنگ بندی تک کی شرط نہیں منوائی، اور ان کے لیے تو یہ کیا کہ افغان حکومت سے کہا کہ ان کے 5,000 قیدی رہا کروائیں، اور اور بھی اپنے وڈرال کا بھی ان کو دے دیا شیڈول، لیکن اس کے جواب میں افغان حکومت کے لیے یا افغانوں کے لیے جنگ بندی بھی نہیں دلوائی۔ پھر اگر پچھلے پورے سال کے دوران امریکی افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے اور افغان حکومت اور طالبان لڑ رہے تھے اور انہوں نے انٹرفیئر نہیں کیا، تو مجھے نہیں لگتا کہ اب جب کہ وہ افغانستان سے ان کی فوجی نکل گئے ہیں تو اس کے بعد آ کے پھر وہ بمباری کا یا ڈرون کے استعمال کا یا ان چیزوں کا رسک لیں گے۔